نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج تقریباً ہر بندہ رزق روزی کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہر طرف مہنگائی کا عذاب ہے، طوفان ہے، ظلم اور بربریت ہے۔ کہیں بجلی کے بلوں میں ظلم ہو رہا ہے، کہیں پٹرول میں ظلم ہو رہا ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں پہ پہنچ چکی ہیں۔ ایک مزدور آدمی جو مزدوری کرتا ہے، غریب آدمی کے لیے جو ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں میرے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ پاک ہر کلمہ کو، ہر مسلمان پر اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے۔ رزق کی تنگی ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس طرح اعمال ہوں گے ویسے ہی ہمارے اوپر جو ہے حالات آئیں گے۔ اگر ہم توبہ استغفار کر کے اور اپنے اعمال کو درست کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیں تو ان حالات کا بدلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور دوسرا، جو صاحب اقتدار اور صاحب ثروت لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو عیاشی کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو جو ہے حرام کا مال ہے، ملک کو لوٹ رہے ہیں اور خزانے لوٹ رہے ہیں، یا ہم سرکاری ملازم ہیں، ڈیوٹی کریں نہ کریں، جیسے مرضی آئے ہم جو ہے وہ مال لوٹیں۔ بجلی کے بل ان کے لیے نہیں، پٹرول کی قیمتیں ان کے لیے نہیں، گھر فری ان کے لیے ہیں، اور جن کو جتنا جو ہے وہ دا لگتا ہے اتنا وہ خزانہ ملک کا لوٹ لیتے ہیں۔ یعنی جو غریب لوگوں تک پہنچنا تھا، ہر پاکستانی کا حق ہے، وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن میرے بھائی، جتنا بھی یہ لوگ جی لیں، آخر ایک دن ہم نے بھی مر جانا ہے، انہوں نے بھی مر جانا ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ لوگ ایک ایک پائی کا حساب ہمیں دیں گے۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اعمال درست کرتے ہوئے اپنے اللہ سے تعلق جوڑیں اور توبہ استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں اور نماز کی پابندی کریں اور سچ بولنے کی کوشش کریں۔ تو جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ اپنے اندر لے آئیں، ہر برائی کو اپنے اندر سے باہر نکال کے پھینک دیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بہت جلد اللہ پاک جو ہے وہ حالات بدل دیتے ہیں۔ رزق کی تنگی کیوں ہوتی ہے، کتنی قسم کی ہوتی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ دامت برکاتہم عالیہ، اللہ ایسے شخصیات کا سایہ امت مسلمہ پر قائم دائم فرمائے۔ آئیے ذرا ان کی زبان سے سنتے ہیں رزق کی تنگی کتنی قسم کی ہوتی ہے اور کیوں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آزمائش کے لیے اس کے رزق میں تنگی کرتا ہے تو وہ شکوہ کرتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری اہانت کی، میری توہین کی، میری بے عزتی کی۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے بہت کچھ ملتا، لیکن معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے میری بے عزتی کر کے مجھے بہت کم دیا، شکوہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ رزق میں تنگی آتی ہے تمہارے، تو در حقیقت اس کی وجہ تمہارے اعمال ہوتے ہیں۔ رزق میں تنگی کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آمدنی کم ہو اور اتنی کم ہو کہ اس میں گزارا نہ ہو سکتا ہو، یا کم ہوتا، بہت ہی تنگی کے ساتھ گزارا ہوتا ہو۔ یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک شکل ہے۔ اور دوسری رزق کی تنگی کی شکل یہ ہے کہ آمدنی دیکھنے میں تو بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری آمدنی ہونے کے باوجود آدمی ہر وقت کسی نہ کسی الجھن میں گرفتار ہے۔ اور آج کل یہ صورت بہت کثرت سے پیش آتی ہے۔ اچھے خاصے مالدار لوگوں کو، جن کی آمدنیاں بہت زیادہ ہیں، ان کو بھی یہ شکوہ کرتے سنا کہ پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے۔ اور نتیجہ یہ کہ پیسے کا اصل فائدہ تو یہ تھا کہ انسان کو راحت ملتی، انسان کو آرام ملتا، اطمینان، سکون حاصل ہوتا،
لیکن بجائے آرام اور اطمینان حاصل ہونے کے اس سے پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ہے بے برکتی. آمدنی تو ہے مگر برکت والی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب برکت عطا فرماتے ہیں تو تھوڑی آمدنی میں انسان کو سکون آرام مل جاتا ہے, راحت میسر آ جاتی ہے. اور اللہ بچائے اگر بے برکتی ہو تو لاکھوں کی اور کروڑوں کی آمدنی ہو, اس کے باوجود انسان پریشان ہی نظر آتا ہے. اور قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا کہ بعض اوقات انما یعذبہم بہا فی الحیات الدنیا, اللہ تعالیٰ اس مال کو ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں دنیا ہی کے اندر. یعنی مال تو بہت ہے لیکن مال کی حصول میں, اس کی تلاش میں, اس کے جو سرگرداں ہیں تو اس میں دن کا چین میسر ہے, نہ رات کا آرام میسر ہے, نہ بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں, نہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. راحت میسر نہیں. پیسہ ہے مگر راحت نہیں. یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک بدترین شکل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں قسم کی تنگیوں کا, اس میں الفاظ جو ہیں دونوں قسم کی تنگیوں کے کو شامل ہیں کہ چاہے آمدنی کم ہو یا آمدنی میں برکت نہ ہو, دونوں کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ضائع کرتے ہو. لوگوں کے حقوق کیا ضائع کرتے ہو؟ پہلا ذکر کیا یتیم کا, لا تحاضون علی طعام بلکہ لا تکرمون الیتیم, یتیموں کی عزت نہیں کرتے. یہ نہیں کہا کہ یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے, بلکہ عزت نہیں کرتے. مطلب یہ کہ اول تو یتیموں کی دیکھ بھال میں تمہاری کمی ہے, اور اگر کبھی کوئی کرتا بھی ہے تو اس کا جیسا اکرام ہونا چاہیے, جیسی عزت ہونی چاہیے, اس قسم کی عزت اس کو نہیں دیتے ہیں. وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, دوسرے لوگوں کو بھی کوئی ترغیب نہیں دیتے کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, مسکینوں کے حاجتوں کو پورا کرو. ایک تو یہ بات تھی. پھر فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, اور میراث کو تم لپیٹ کر کھا جاتے ہو.